बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने चले हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क का या डाटा कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी या कंप्यूटर टोपोलॉजी बहुत ही अहम है जी। नेटवर्क की किताब हो, नेटवर्क का डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक हो, उसका कोर्स और टोपोलॉजी ना हो तो ये तो नामुमकिन है। तो टोपोलॉजी होते ही क्या है जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। ज़रा गौर से सुने पूरी वीडियो और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। टोपोलॉजी इन विच एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क इज मैप्ड। आपने जो कंप्यूटर के नेटवर्क आपने जो बनाना होता है ना, ठीक है जी, आप क्योंकि कंप्यूटर एक दूसरे से अगर जोड़ा जाए तो आपको पता है वो नेटवर्क बन जाता है। अगर एक कंप्यूटर को मैं दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता हूँ तो ये नेटवर्क बन जाता है। तो उस नेटवर्क को अगर आप मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ें, किस तरीके से जोड़ना है, तो उसे टोपोलॉजी कहते हैं। बात समझ आई? मतलब आपने टोपोलॉजी ये समझ लें कि आपने नेटवर्क तो बना लिया और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया, लेकिन वो किस तरीके पे, किस शक्ल की आप जोड़ना चाहेंगे, कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा वो नेटवर्क, तो उस इट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो देखें, टोपोलॉजी एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर मैप्ड। ठीक है, दे डिस्क्राइब अ फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। तो हम जो टोपोलॉजी बनाते हैं वो तो या फिजिकल हो सकती है या लॉजिकल हो सकती है। तो फिजिकल टोपोलॉजी में आपको क्या क्या चाहिए होता है? केबल्स चाहिए होते हैं, कंप्यूटर्स और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए होते हैं। ठीक है जी। तो जाहिर बात है, जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, करना है, तो जाहिर बात है केबल तो लाजमी हमें चाहिए, और पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हमें चाहिए, या प्रिंटर चाहिए, या कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है। तो ये भी हम टोपोलॉजी में शामिल कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स है जी टोपोलॉजीज की। तो एक होती है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो इनमें क्या क्या फर्क है इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी बस टोपोलॉजी पे। तो बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें ऑल नोड्स, यानी कि नोड्स का मतलब कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, इसको हम नोड कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ना, एक सिंगल केबल के साथ ये जोड़ी जाती है। एक सिंगल केबल होती है, एक ही तार होती है। उसमें अगर आप सारे सर्वर को, कंप्यूटरों को या पेरिफेरल डिवाइसेस को आप अटैच कर देना तो वो बस टोपोलॉजी कहलाती है। तो बस टोपोलॉजी जो है ना, कंसिस्ट ऑफ अ मेन रन ऑफ द केबल। इसमें मेन केबल ही होती है एक चीज, क्योंकि इसमें एक ही केबल इस्तेमाल होती है। और केबल के एंड्स पर, कोनों पर एक हम टर्मिनेटर लगाते हैं। हर एंड पर, मतलब दो एंड होते हैं ना, दो कोने होते हैं, उस पर हम टर्मिनेटर लगाते हैं। टर्मिनेटर का मतलब यही होता है कि आपका सिग्नल जाया ना हो जाए। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, पानी का पाइप है, ठीक है, अगर आप पानी के पाइप को दोनों कोनों से खुला छोड़ेंगे तो जाहिर बात है पानी जाया होगा। तो उन दोनों कोनों पर हमने कोई ऐसी चीज लगानी है जिसकी वजह से आपका सिग्नल जाया ना हो, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है जी। तो याद रखें जी, जितने बस टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स लगे होते हैं, चाहे वो फाइल सर्वर हो, वर्क स्टेशन हो या पेरिफेरल हो, ठीक है, वो लीनियर केबल के साथ अटैच होते हैं। तो अगर आपने छोटा सा एक नेटवर्क बनाना है, घर में बनाना है और सस्ता बनाना है, मतलब इतना खर्चा नहीं करना, आपके पास रकम कम है, ठीक है, और तो आप बस टोपोलॉजी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है और ये इनएक्सपेंसिव है, कोई महंगा भी नहीं है। ये इसकी एक फिगर है, ये देख लें आप। एक देखिए, ये केबल है, एक सिंगल केबल के साथ सारे कंप्यूटर अटैच है, ठीक है, ये प्रिंटर अटैच है, और ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर है कि सिग्नल यहाँ जाया ना हो जाए। अगर मैं इसको खुला छोड़ दूंगा जाया हो जाएगा। तो यहाँ भी टर्मिनेटर लगा है, यहाँ भी टर्मिनेटर लगा है। तो इस सिंगल केबल के साथ देखिए, कंप्यूटर भी अटैच है, प्रिंटर भी अटैच है, फाइल सर्वर भी अटैच है। तो इट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ठीक हो गया। तो बस टोपोलॉजी के कुछ फायदे और नुकसान हैं जी। तो सबसे पहला फायदा ये है कि ये चीप है जी, मतलब सस्ता है, कोई इतना मुश्किल महंगा नहीं है, ये आसानी से हैंडल हो सकता है और इम्प्लीमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें केबलों की तादाद भी बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि सिंगल केबल ही है, एक ही केबल इस्तेमाल हो रही होती है, तो रिक्वायर लेस केबल।
تو اور اٹ از اے بیسٹ سوٹڈ فار اسمال نیٹورک. اگر آپ نے چھوٹا سا نیٹورک بنانا ہے کسی گھر میں کسی ایک چھوٹے سے دفتر میں تو آپ بس ٹپولوجی آرام سے بنا سکتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں جی, اس کے نقصانات. جو بھی انسان کوئی چیز بنائے نا تو یاد رکھنا اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں, دونوں چیز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ صرف فائدے ہی فائدے ہیں نقصان نہ ہو, کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چیز رہتی ہے. تو اس میں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ تو کیبل لینتھ از لمیٹڈ. اس کی کیبل لینتھ لمیٹڈ ہے, یعنی کہ آپ بہت بڑا نیٹورک اس میں نہیں بنا سکتے, ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی. تو دس لمٹس دا نمبر آف اسٹیشن دیٹ کین بی کنیکٹڈ. ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں, زیادہ لمبا نیٹورک نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو اس کی پرفارمنس میں فرق آئے گا. تو دس نیٹورک ٹپولوجی کین پرفارم ویل اونلی فار اے لمیٹڈ نمبر آف نوڈز. اگر چھوٹے نوڈ, کم تعداد میں نوڈز ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ نیٹورک ادھر بڑا اچھا کام کرتا ہے. یہ نقصان ہو گیا جو دو اس کے نقصان ہے. رنگ ٹپولوجی. رنگ ٹپولوجی آپ نام سے ظاہر ہے جی, رنگ ٹپولوجی ایسی ٹپولوجی جو رنگ کی طرح ہوتی ہے, ایک گول دائرے کی طرح ہوتی ہے, جس میں ہر کمپیوٹر ایک اپنے سے اگلے کمپیوٹر سے اٹیچ ہوتا ہے. ایوری ڈیوائس ہیز ایگزیکٹلی ٹو نیبرز فار کمیونیکیٹنگ پرپز. ٹھیک ہے, آل مینیجز ٹریول تھرو دا رنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو ابھی ہم اس کی آپ کو فگر بھی بتائیں گے. تو اس رنگ ٹپولوجی میں ہر کمپیوٹر کا, ہر ڈیوائس کا دو دو نیبر ہوتے ہیں, یعنی کہ اگلا بھی ہوتا ہے نیبر اور پچھلا بھی نیبر ہوتا ہے. تو اگر ایک سنگل کیبل ہے, کیونکہ اس میں بھی رنگ ٹپولوجی ہے, تو اگر ایک سنگل کیبل فیل ہو جائے اس میں, ٹھیک ہے, اینی کیبل اور ڈیوائس بریک دا لوپ اینڈ کین ٹیک ڈاؤن دا انٹائر نیٹورک, تو پورا نیٹورک میں فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کیونکہ اس میں کیبل ہی ایک ہوتی ہے, تو اگر کیبل ہی آپ ٹوٹ جائے یا وہ ہو جائے تو اس میں فرق آ جائے گا, مطلب نیٹورک میں مسئلہ آ جاتا ہے. ٹو امپلیمنٹ اے رنگ ٹپولوجی وی یوز دا ٹوکن رنگ ٹپولوجی. اس میں ایک ٹوکن رنگ کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے جی. رنگ ٹپولوجی میں ایک ٹوکن, ایک سافٹ ویئر ہے, وہ گردش کرتا ہے. تو میں اگلی سلائڈ میں اس کو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ٹوکن پاس کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, کس طرح ہوتا ہے. تو ٹوکن ایک اسمال سا پیکٹ ہوتا ہے. ابھی ٹوکن کے بارے میں سمجھ لیں کہ پیکٹ ہے, چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, اس کنٹینیوسلی پاسڈ اراؤنڈ دا نیٹورک, جو پورے نیٹورک میں چکر لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. وین ڈیوائس نیڈز ٹو ٹرانسمٹ, جب کسی ڈیوائس نے کوئی انفارمیشن ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہے, کوئی ڈیٹا بھیجنا ہوتا ہے, تو وہ ٹوکن اس کو لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹوکن جہاں پہ ٹرانسمیشن مطلب ڈیٹا کو جانا ہوتا ہے وہاں ٹوکن اس کو پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹوکن اس جو جہاں جو ٹوکن جائے گا آپ ڈیٹا بھی ادھر پہنچ جائے گا. یہ دیکھیں, یہ رنگ ٹپولوجی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی دیکھیں فرض کے ٹوکن رنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں. تو ٹوکن فرض کے ایک, میں نے بتایا کہ ایک پیکٹ ہوتا ہے. اب اس کے پاس ٹوکن آیا, اب اس کمپیوٹر نے اس کو ڈیٹا بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹوکن اگر اس کے پاس آئے گا تو اس کمپیوٹر کو اختیار ہے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, اس کو اور دوسرے کمپیوٹر کو اختیار نہیں ہوگا. جس کے پاس ٹوکن ہوگا وہی کمپیوٹر ڈیٹا بھیجے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے بھیج دیا جی, ٹوکن ادھر آ گیا, اس کا نہیں ہے ڈیٹا, ایڈریس دیکھے گا جی اس کا نہیں ہے. ادھر آیا ٹوکن نے دیکھا یار اس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ایڈریسز ہوتے ہیں. پھر ادھر آیا, ہاں جی اس کا ڈیٹا ہے, تو یہ ٹوکن جو ہے ڈیٹا اس کو دے دے گا, اور ٹوکن پھر یہاں سے روانہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا کمپیوٹر اگر بھیجنا چاہے, فرض کے اب اس نے بھیجنا ہے, تو ٹوکن اس سے ڈیٹا لے گا. پھر ادھر آئے گا, اس کو نہیں ہے, ادھر آئے گا, اس کو نہیں ہے, فرض کے اس کو بھیجنا ہے تو اس کو دے دے گا. پھر ٹوکن اسی طرح چکر لگاتا رہتا ہے اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے, جس طرح اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے نا یہ, تو ٹوکن میں سے اینٹی کلاک وائز ہی چکر لگاتا ہے. تو ون ڈائریکشن میں, یہ نہیں ہوتا کبھی ادھر جائے ٹوکن تو کبھی ادھر جائے, کبھی اینٹی کلاک چلے تو کبھی کلاک وائز چلے, اس طرح نہیں ہوتا. نہیں تو نیٹ ورک میں مسئلہ آ جائے گا, ڈیٹا ٹکرائے گا, ڈیٹا کولیجن ہوگا, کولائڈ ہوگا, تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کل ایک ڈوئل رنگ ٹپولوجی کا بھی کنسیپٹ آتا ہے. فرض اگر ایک تار بریک ہو جائے نا تو دوسری تار اس کے ساتھ ساتھ لگاتے ہیں. اس میں ذکر نہیں ہے, لیکن آپ بس کنسیپٹ سمجھ لیں کہ یہ تار آپ کے سامنے جا رہی ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ دوسری تار بھی لگاتے ہیں. فرض کیا ایک تار بریک ہو جائے, خراب ہو جائے, تو دوسری تار پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے, اسے کہتے ہیں ڈوئل رنگ ٹپولوجی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں رنگ ٹپولوجی کے, اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے. پہلا فائدہ کیا ہے جی,
Very ordinary network where every device has access to the token and the opportunity to transmit. पहला फ़ायदा ये है कि हर डिवाइस को ये इख्तियार होता है कि वो डाटा ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि इसमें टोकन होता है, वो हर कंप्यूटर के हर डिवाइस के पास पहुंचता है. पहला फ़ायदा. तो दूसरा है इजी टू मैनेज देन द बस. बस टोपोलॉजी से इसको मैनेज करना आसान है, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया, इसको मैनेजमेंट करना आसान है. गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. हाँ, अगर बड़ा नेटवर्क बनाना हो तो आप इसमें बना सकते हैं, कोई मसला नहीं आता. ठीक है. हैंडल्स हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक. हाँ जी, इसमें बड़े मकदार में डाटा भी आप भेज सकते हो. अच्छा, कोई मसला नहीं होता रिंग टोपोलॉजी में. हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आप इसमें ट्रांसमिशन कर सकते हैं. तो ये कुछ फायदे हो गए. नुकसानात ये है कि अगर आपकी केबल ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा. ये उस सूरत में जब आपके पास सिंगल रिंग टोपोलॉजी हो, मतलब एक ही तार हो. अगर डुअल रिंग है तो मैंने बता दिया, एक तार खराब होगी, दूसरे पे आ जाएगा डाटा. तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि अगर नेटवर्क की तार खराब हो जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए तो इंटायर नेटवर्क टू फेल. दूसरा नुकसान ये है कि टू मूवमेंट और चेंज द मोड मेड नेटवर्क नोड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क. अगर आपने रिंग टोपोलॉजी में कोई कंप्यूटर लगाना है या कुछ उससे अलग करना है, ठीक है, या हटाना है, तो पूरे के पूरे नेटवर्क में मसला आ सकता है जी. अच्छा, क्यों? क्योंकि टोकन रिंग के पास पहले ही से इंफॉर्मेशन होती है कि यार मेरे पास 5 कंप्यूटर लगे हुए, 6 लगे हुए, 10 लगे हैं. अगर आप मजीद एक और डालते हैं कंप्यूटर तो टोकन के पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी, तो इसलिए नेटवर्क में मसला आ सकता है. अगर आपने कोई ऐड करना हो या कोई रिमूव करना हो कोई नोड, तो परफॉर्मेंस में मसला आ सकता है. ठीक है. स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी नाम से ज़ाहिर है जी, स्टार की शक्ल की होती है जिसमें एक बीच में सर्वर होता है. ठीक है, अभी हम इसकी फिगर देखेंगे. तो ईच नोड या फाइल सर्वर या वर्क स्टेशन या पेरिफेरल डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस. सेंटर डिवाइस के साथ या हब के साथ या स्विच के साथ अटैच होता है स्टार टोपोलॉजी. ठीक है जी. और हब जो है या जो स्विच होगा, जो भी आप उसमें कनेक्ट करेंगे, बीच में जो आपका सेंटर चीज होगी, तो सिग्नल उधर आएगा, कम्स फ्रॉम एनी नोड, जहाँ कहीं से भी आएगा, और लेकिन वो बीच वाले हब के पास लाजमी आएगा टू पास इट along all the other nodes in the network. Data on the star network passes through the hub, switch या concentrator before continuing to the destination. तो जहाँ भी आपने डाटा भेजना हो ना, सबसे पहले स्विच या हब की तरफ लाजमी आता है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी है. मतलब ये हो गया कि आपका स्विच जो होगा, हब जो होगा, वो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ नेटवर्क. ठीक है. तो स्टार टोपोलॉजी में यही होता है कि अगर आपका स्टार टोपोलॉजी में रिड्यूस द चांस ऑफ द नेटवर्क फेलियर्स बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ द सिस्टम और द सेंट्रल नोड, क्योंकि इसमें एक सेंटर चीज होती है, हब होता है या स्विच होता है, तो इस वजह से इसमें रिड्यूस द चांस ऑफ द नेटवर्क फेलियर. नेटवर्क फेलियर के चांस जो है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं. ये देखें, आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, ये बीच में आपके स्विच लगा हुआ है या हब है या स्विच है या कोई भी कंसंट्रेटर है, कोई भी है. तो ये आपके पास देखिए नोड्स है, कंप्यूटर है, और ये प्रिंटर है आपके सामने. ठीक है. तो ये देखिए बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी की तरह. अब फर्स्ट केस कंप्यूटर ने डाटा भेजना है इसको, तो जाहिर बात है पहले कंप्यूटर स्विच की तरफ आएगा, डाटा स्विच की तरफ आएगा, और स्विच से फिर इस कंप्यूटर पे आएगा. ठीक है. तो ये देखिए ये बीच का स्विच है, तो इसकी बड़ी अहमियत है जी सेंट्रलाइज स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि ये टोपोलॉजी ही सेंट्रलाइज है. ठीक है. अब इसके भी कुछ नुकसानात और फायदे देख लें जी. फायदे क्या है जी? एडवांटेजेस: इजी टू मैनेज करना आसान है. इजी टू लोकेट प्रॉब्लम हल देखना उसमें आसान है. फर्स्ट के कोई मसला आ जाए नेटवर्क में तो प्रॉब्लम लोकेट करना बड़ा आसान है. फर्स्ट क्या, इस कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो जाहिर बात है इस केबल में मसला होगा, इस कंप्यूटर की नोड वगैरह में मसला होगा, या इधर मसला होगा. तो इसको जो प्रॉब्लम है ना देखना, वो बड़ा आसान है, केबल का या वर्क स्टेशन का प्रॉब्लम देखना. इजियर टू एक्सपेंड देन द बस या रिंग टोपोलॉजी. अच्छा, इस टोपोलॉजी को ना, स्टार टोपोलॉजी को आराम से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. ये देखिए, ये आपका स्टार टोपोलॉजी, फर्स्ट के मैं चाहता हूँ एक और कंप्यूटर लग जाए, तो बस इधर आप तार जोड़ के इधर दूसरा कंप्यूटर लगा लें,
کیونکہ یہ دیکھیں پورٹس لگے ہوئے ہیں سوئچ کے پاس. جتنے پورٹس ہوں گے آپ اتنے ہی تعداد میں کمپیوٹر وغیرہ پیریفرل ڈیوائسز لگا سکتے ہیں. اسی طرح ریموو بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں اس کو ہٹانا ہے تو ہٹا دیں, ٹھیک ہے. تو نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو اس میں ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. ایزی ٹو انسٹال, ایزی ٹو انسٹال اینڈ وائر, انسٹالیشن کرنا اور اس میں وائرنگ کرنا بڑا آسان ہے, اور اس میں فالٹ دیکھنا بھی بڑا آسان ہے. ابھی میں نے بتا دیا, ایزی ٹو ڈیٹیکٹ فالٹ اینڈ ریموو دا پارٹس. تو یہ اس کے فائدے ہیں جی. نقصانات بھی ہیں اس کے. پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریکوائر مور کیبل. جی اسٹار ٹپالوجی میں بس بنسبت اس میں کیبل کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں ہر اس کے لیے کمپیوٹر کے لیے پیریفرل ڈیوائس کے لیے الگ الگ کیبل ہے. تو ظاہر بات ہے اس کی کیبلوں کی تعداد زیادہ ہے تو نقصان ہو گیا. دوسرا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کا یہی ہے کہ اگر آپ کا بیچ کا ہب یا سوئچ فیل ہو جائے تو آپ کا پورا نیٹ ورک فیلڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں سوئچ اگر آپ کا ہینگ ہو جائے, خراب ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پورا نیٹ ورک آپ کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. تو سب سے بڑا اگر میں کہوں جی نقصان اسٹار ٹپالوجی کا یہ دوسرے نمبر کا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسپینسو ہے جی, ذرا ایکسپینسو اس لحاظ سے کہ اس میں کیبلوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ذرا سا ایکسپینسو ہے بس ٹپالوجی کی نسبت. تو یہ سے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہو گئے. اب آتے ہیں ٹری ٹپالوجی. ٹری ٹپالوجی بالکل ٹری کی طرح ہوتی ہے, ہیرارکل شیپ ہوتی ہے جی. ہیرارکل مطلب جس طرح شجرہ نسب نہیں ہوتا, ایک سب سے اوپر ایک نوڈ ہوتا ہے بیس, اس کے اوپر نیچے دو, پھر یہ اسے کہتے ہیں ٹری ٹپالوجی. میں پہلے اس کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ٹری ٹپالوجی ہے, بالکل درخت کی طرح. دیکھیں ایک شاخ ہے, یہ جڑ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کی دو کمپیوٹر یہ ہو گئے, پھر اس کی یہ ہو گیا, پھر اس کے یہ دو چائلڈ ہو گئے, یہ اس کے چائلڈ ہو گئے. تو یہ دیکھیں ٹری کی شکل میں. تو ٹری ٹپالوجی کین بی ویوڈ ایز اے کلیکشن آف دا اسٹار, ٹھیک ہے, نیٹ ورک اینڈ ارینج ان ہیرارکی. ہیرارکی کی شکل میں پایا جاتا ہے جی. تو ٹری ٹپالوجی جو ہے نا, ٹری ہیز انڈیویجول پیریفیرل نوڈز which are required to transmit and receive from one another only and are not required to act as a repeaters or regenerators. So the tree topology arrange the links and nodes into distinct hierarchies in order to allow greater control and easier to troubleshoot. کنٹرولنگ کرنا بھی آسان ہوتا ہے, ٹربل شوٹنگ بھی اس میں آسان ہے. تو ٹری ٹپالوجی جو ہے نا پارٹیکولرلی ہیلپ فل فار کالجز میں آسان ہے, یونیورسٹیز میں لگانا آسان ہے, اسکولوں میں اچھا چل جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑا نیٹ ورک ہے ان دا سم وے. تو یہ دیکھیں فرض کا یہ پرنسپل کا آفس ہے, پھر اس کے نیچے دوسرے وائس پرنسپلس کے آفس ہے, پھر اسی طرح یہ ٹیچروں کے آفس ہے. تو یہ ٹپالوجی ایک آرگنائزیشن میں اگر آپ چاہیں تو آرام سے لگا سکتے ہیں ٹری ٹپالوجی کی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک ٹری کی شکل ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بس ٹپالوجی ہے, دیکھیں بس سنگل لائن ہے. اب یہ دیکھیں یہ ٹری کی شکل ہے. یہ دیکھیں یہ سوئچ لگا ہوا ہے, پھر یہ نیٹ ورک ادھر آ گیا, یہ نیٹ ورک ادھر آ گیا, یہ سوئچ ہے, یہ دو سوئچز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ہے. اب یہ دیکھیں یہ نیٹ ورک, یہ سٹار ہے, یہ سٹار ہے, یہ سٹار ہے, یہ سٹار ہے, اور یہ بیچ میں اس کے سے بس ہے. اور اگر میں اس کو ٹری کی شکل بھی دے دوں تو ٹری بھی شکل بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیک بون کیبل ہے. تو ایڈوانٹیجز کیا ہے جی ٹری ٹپالوجیز کے؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ وائرنگ ہے جی, اور انڈیویجول سیگمنٹس آپ اس میں سینڈ کر سکتے ہیں. پہلا فائدہ سپورٹ بائی سیورل ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر وینڈرز. بڑے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر وینڈر جو بنانے والے ہیں ٹپالوجی مطلب ڈیوائسز کے, وہ ٹری ٹپالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں آرام سے. اس میں سپورٹنگ ٹیکنالوجی ہے اس میں. تو آل دا کمپیوٹرز ہیو دا ایکسیس ٹو دا لارج اینڈ دیئر امیجیٹ نیٹ ورک. تو یہ اس کے 3 فائدے ہیں جی. اور ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اوور آل لینتھ آف دا ایچ سیگمنٹ از لمیٹڈ بائی دا ٹائپ آف دا کیبلنگ یوز. اس میں کیبلز یوز ہوتی ہے جیسے بتایا گیا, لیکن اس میں لینتھ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے, زیادہ بڑا نیٹ ورک اس میں نہیں بنا سکتے, لمیٹڈ ہوتی ہے. تو دوسرا فائدہ نقصان یہ ہے کہ if the backbone line breaks the entire segment goes down.
ظاہر بات ہے اگر یار یہ بیچ کا بریک باؤنڈ کیبل ہی آپ کا یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو پورا کا پورا نیٹ ورک خراب ہو جائے گا، چلی گئی نہیں، بریک ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ نقصان ہو گیا جی اس کا. اور مور ڈیفیکلٹ ٹو کنفیگر اینڈ وائر دین دا ادر ٹپالوجی، دوسری ٹپالوجی کی نسبت اس میں کنفیگریشن ذرا سی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں میش ٹپالوجی. میش ٹپالوجی ایک ایسی ٹپالوجی ہے جس میں ایوری کمپیوٹر از کنیکٹڈ ٹو دا ایوری کمپیوٹر، ہر کمپیوٹر دوسرے سے براہ راست کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امپلیمنٹنگ دا میش ٹپالوجی ایکسپینسو ہے ذرا، کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور ڈیفیکلٹ ہے ذرا، کیونکہ ہر کمپیوٹر دوسرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دس ٹائپ آف نیٹورک ایچ نوڈ may send message and destination through the multiple paths، کیونکہ ہر ایک کا پاتھ الگ الگ ہوتا ہے. جس طرح یہ دیکھیں فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میش ٹپالوجی ہے. ایوری کمپیوٹر دوسرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے، اور اس میں کیبلوں کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے، اور ہر کمپیوٹر ڈائریکٹ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹپالوجی میش ٹپالوجی کراتی ہے. تو اس میں جو میسج ہے نا، آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں، ریسیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ میسج، کیونکہ دس ٹائپ آف نیٹورک ایچ نوڈ میں سینڈ میسج اینڈ ڈیسٹینیشن تھرو ملٹیپل پاس. بہت سے پاس ہوتے ہیں، اس میں رستے ہوتے ہیں. فرض کے ایک میں مسئلہ آ رہا ہے، ایک تار میں یا کوئی ٹوٹ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو آپ دوسرا پاتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو while the data is traveling the mesh network, it is automatically configured to reach the destination by taking the shortest route, which means the least number of hops. تو میش ٹپالوجی میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جو شارٹیسٹ روٹ ہوتا ہے نا، جو مختصر رستہ ہوتا ہے، تو ڈیٹا اسی کو سلیکٹ کرتا ہے اور اگلے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے. اب دیکھیں ادھر سے جانا ہے میں نے ادھر، تو ظاہر بات ہے یار مجھے یہ اچھا والا راستہ اچھا لگے گا جہاں کوئی روٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بجائے ایسے کہ میں ادھر جاؤں، ادھر جائیں، پھر پہنچ تو جائیں گے لیکن ذرا ڈیلے ہوگا. تو اس میں بیسٹ طریقہ یہی ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کا کہ بیچ میں کوئی ہاپ نہ آ رہا ہو، کوئی رکاوٹ نہ آ رہی ہو، کوئی چیز لگی نہ ہو. اب دیکھیں اس نے ادھر بھیجنا ہے، تو ڈائریکٹ جب تار ہے تو آپ بھیجو. ہاں اگر مسئلہ آ جائے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ ادھر سے بھیجیں گے یا اس ادھر بھیجیں گے، پھر ادھر بھیجیں گے، پھر ادھر بھیجیں گے. مجبوری میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیٹ ورک بالکل صحیح ہے تو ڈائریکٹ پاتھ ہی سلیکٹ ہونا چاہیے. ایڈوانٹیجز کیا ہے جی؟ نو ٹریفک پرابلم از دیئر، بالکل، کیونکہ ہر کمپیوٹر دوسرے سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہے تو کوئی ٹریفک پرابلم نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹا ٹکرا جائے گا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. ملٹیپل لنکس ہے کیونکہ اس میں، ٹھیک ہے. اف ون راؤٹ از بلاکڈ دین ادر راؤٹس کین بی یوزڈ. اگر ایک راؤٹ پہ مسئلہ ہے، رستے میں مسئلہ ہے یار، تو دوسرا راؤٹ لے لو. جیسے میں نے بتایا کہ یار یہ کیبل ٹوٹ گئی ہے تو یار دوسرا راستہ اختیار کر لو. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنکس میک فالٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایزی، کیونکہ ہر کمپیوٹر دوسرے سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہے، اس لیے فالٹ آئیڈینٹیفیکیشن اس میں آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. ہاں نقصان کیا ہے جی؟ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ دیئر از اے میش آف وائرنگ وچ کین بی ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. بہت زیادہ وائرنگ اس میں یوز ہوتی ہے، بہت زیادہ کیبلیں ہیں، تو اس میں مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کیبلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور انسٹالیشن از کمپلیکس جی. انسٹالیشن بہت ہی کمپلیکس ہے کیونکہ ہیوری نوڈ کنیکٹڈ ٹو دا ادر نوڈ ڈائریکٹلی. اور کیبلنگ کاسٹ ہے کیونکہ زیادہ کیبل ہے، ظاہر بات ہے خرچہ بھی زیادہ آئے گا. تو یہ نقصان ہو گیا جی. ہائبرڈ جہاں بھی آپ نے پڑھا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہائبرڈ دو چیزوں کو ملا کر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہائبرڈ ٹپالوجی ایک الگ سے ٹپالوجی نہیں ہے، بس یہ دو ٹپالوجی کو ملا کر جو ٹپالوجی بنائی جاتی ہے نا، اسے ہائبرڈ ٹپالوجی کہتے ہیں. تو کمبینیشن آف ٹو اور مور نیٹورک ٹپالوجی از کالڈ ہائبرڈ. تو ہائبرڈ ٹپالوجی آلویز occur when two different network topology are connected. ٹھیک ہے جی. تو دیکھ لیں آپ ہائبرڈ ٹپالوجی کی شکل دیکھ لیں. یہ دیکھیں ہائبرڈ ہے. اب یہ دیکھیں اسٹار ہے، یہ دیکھیں اوپر اسٹار. یہ کون سی ہے؟ یہ رنگ ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ بس ہے. یہ کون سی ہے؟ یہ بھی اسٹار ہے. تو سارے کو میں نے اگر ملا لیا ایک نیٹ ورک، اور یہ بس ہے، یہ بس ٹپالوجی،
ٹھیک ہے، تو بنا لی تو ہائبرڈ ٹپالوجی بن گئی. سمجھ آ گئی نا؟ تو ہائبرڈ ٹپالوجی دو مختلف ٹپالوجی، دو یا دو سے زیادہ ٹپالوجی کو ملا کر بناتے ہیں. تو ایڈوانٹیجز کیا ہے جی؟ پہلا ایڈوانٹیج ایکسٹریملی فلیکسیبل ہے. پہلا ایڈوانٹیج مطلب آپ بڑھا سکتے ہیں نیٹورک کو. اور ویری ریلائبل ہے. ٹھیک ہے، ریلائبل کا بھی مطلب یہ ہے کہ بڑھا بھی سکتے ہیں، گھٹا بھی سکتے ہیں. کسی ایک میں مسئلہ آ جائے آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، ریلائبل ہے. اور نقصان کیا ہے جی؟ ایکسپینسو ہے. ظاہر بات ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، مختلف ٹپالوجیاں ملا کر بناتے ہیں تو ایکسپینسو ہے. چلیں جی، امید ہے کہ آپ کو ٹپالوجی کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. تو میری پوری کوشش تھی کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. مسئلہ ہو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو پوری کوشش تھی میری کہ آپ کو سمجھانے کی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. عدنان احمد کو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ہمت افزائی ہو. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.